یعنی اپنی ذات سے اعمال پہ چلنا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اعمال کی طرف بلانا، یہ تمام مسلمین کا کام ہے. اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے. اس لیے قرآن پاک کے اندر اشارہ فرمایا تم بہترین امت ہو، تم کو نکالا گیا ہے اور بھیجا گیا ہے. کس بات کے لیے؟ خیر بنا کے تم کو بھیجا گیا ہے، خیر الامم بنا کے بھیجا گیا ہے تم کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خیر الامم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں تم کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو. تو گویا کام سمجھایا جا رہا ہے. تو یہ محنت معزز خواتین یہ کوئی 3 دن کی نہیں ہے، جیسے ہم بھائی فرما رہے تھے 40 دن کی نہیں ہے کہ بھئی 40 دن اس محنت کو کرنا ہے، 4 مہینے اس محنت کو کرنا ہے. فرمایا اوقات تو سیکھنے کے لیے ہیں، مقصد پہ آنے کے لیے ہیں، کہ ہماری سمجھ میں مقصد آ جائے. ایک بزرگ فرمانے لگے، میں طلبہ کے جوڑ میں بات کر رہے تھے تو میں غور کر رہا تھا، بار بار وہ ایک ہی بات فرماتے تھے کہ ہم رب العالمین کے بندے ہیں اور رحمت للعالمین کے امتی ہیں. تو میں نے کہا یہ انہوں نے اتنی مرتبہ فرمایا 1 گھنٹے میں، بار بار یہ. اور پھر یہ فرمایا کہ یہی اگر بات سمجھ میں آ جائے تو گویا ذمہ داری کا احساس ہمیں ہو جائے گا کہ ہم رب العالمین کے بندے ہیں، یعنی جو تمام دنیا کا پالن ہار ہے اس کے ہم بندے ہیں. تو بندگی ہماری ذمہ داری ہے. اور رحمت للعالمین کے امتی ہیں، جو نبی سارے عالم کی رحمت ان کے آئے، تو گویا دعوت ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ 2 باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی تو ذمہ داری سمجھ میں آ جائے گی. بار بار اس کو بولیں، رب العالمین کے بندے ہیں اور رحمت للعالمین کے امتی ہیں. یعنی نبی رحمت ہم ان کے امتی ہیں جو سب کے لیے رحمت بن کے آئے. یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، تمام انسانوں کی رحمت. حتیٰ کہ آپ کی رحمت اتنی وسیع تھی کہ جانور بھی اپنا درد اور غم آپ کو بتایا کرتے تھے. ایک اونٹ پہ ظلم ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، یا رسول اللہ یہ جو آپ کے صحابی ہیں انہوں نے یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی اس کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو. اونٹ بھی شکایت کیا کرتا تھا، آپ کی ایسی نبوت تھی. تو فرمایا کہ یہ رحمت کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو. اور کیا جذبہ؟ کہ بھئی اگر دنیا کے اندر زندگی کو بنائی نہیں ہم نے اور بغیر تیاری کے ہم چلے گئے تو ہمیشہ کی ہلاکت اور بربادی ہے. اس لیے کہ جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا اصل نہیں ہے. مسلمان کو آخرت کا مسافر بتایا گیا ہے کہ یہ اس زندگی کی تیاری کے لیے آیا ہے دنیا کے اندر. تو سب سے بڑا رحم اپنے بھائی کے اوپر کیا ہے کہ آدمی محنت کر کے اس کو صحیح راستہ دکھا دے. سب سے بڑا احسان. کسی کی پیسے سے مدد کرنا بہت اچھی چیز ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی بات ہے، پیاسے کو پانی پلانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے. ایک آدمی جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کے لیے کپڑے مہیا کرنا بہت بڑی بات ہے. کسی کی اور کوئی امداد کرنا بہت بڑی بات ہے. لیکن سب سے بڑی بات فرمایا کہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر لوگ ہمیشہ کی جنت کا حقدار بن جائیں. یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا کام. اس لیے اگر رخ بدل گیا اور اس شخص نے توبہ کر لی تو پھر اللہ کی طرف سے. اللہ کا معاملہ تو عجیب ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. صرف اور صرف بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جاتے ہیں. ذرا سی توبہ میں وہ بنی اسرائیل کا واقعہ اسی توبہ پہ یاد آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا ایک مرتبہ کہ اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ نافرمان کون بندہ ہے، سب سے زیادہ گناہگار کون بندہ ہے، سب سے زیادہ آپ کا نافرمان. تو موسیٰ علیہ السلام بتایا گیا کہ فلاں شہر میں جاؤ، اس میں فلاں گلی میں جاؤ، اس گلی میں فلاں مکان میں جاؤ، وہاں تمہیں ملے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اور وہاں پہنچے تو وہ مکان تھا، وہ بندہ نہیں تھا. دستک دی تو عورت نے بتایا کہ اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. ساری چیزیں بتائیں. اور میں تو پریشان ہوں، علاقے والے بھی پریشان ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے.
بہت زمانے کے بعد اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ جس بندے سے خوش ہیں سب سے زیادہ جو آپ کا فرمانبردار ہے اس وقت روئے زمین پر، اس کا پتہ بتا دیجیے۔ اب اللہ پاک نے جو پتہ بتایا تو اسی بندے کا تھا جو گویا روئے زمین پہ سب سے بڑا نافرمان تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پتہ بتانے پہ پہنچے تو وہ اسی کا گھر تھا۔ اب بڑے پریشان موسیٰ علیہ السلام کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو اتنا بڑا نافرمان تھا، اور میں نے جب بتایا کہ اطاعت کرنے والا فرمانبردار کون ہے تو پھر اس کا گھر بتایا گیا۔ تو پوچھا کیا بات ہوئی؟ چنانچہ پھر وہ شخص گھر پہ نہیں تھا۔ عورت نے کہا کہ یہ بہت پریشانی کے عالم میں بیماری کے ساتھ آیا اور میں اس کی خدمت کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، غم ہو رہی ہے، اس سے بڑی اور کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے بڑی اللہ کا آسمان ہے۔ تو کہنے لگے آسمان سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں اس سے بھی بڑے، اس سے بھی زیادہ میرے اپنے گناہ ہیں، کیونکہ میں نے پوری زندگی اپنی گناہوں میں گزاری ہے۔ تو میں نے پھر اس عورت کو پوچھا کہ آپ کے گناہوں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کہاں اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ کہہ کہ وہ ہچکیوں سے رونے لگا کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اور وہ روتا رہا، گناہوں کو یاد کرتا رہا، اور روتا رہا روتا رہا روتا رہا۔ اس رونے اور توبہ کرنے میں اللہ پاک نے سب سے بڑے نافرمان بندے کو سب سے بڑے فرمانبردار بندے میں شمار کر لیا۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ صرف بندہ ذرا سی کہتے نہیں گناہوں پہ ندامت ہوتی ہے اور ندامت کے آنسو گراتا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، تو ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ میں ہر مسلمان کو تو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، غیر مسلم کو بھی اپنے سے بہتر قرار دیتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایمان والا افضل ہے، لیکن دوسری بات سمجھ میں نہیں آئی، غیر مسلم کو بھی آپ اچھا سمجھتے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا کہ میں اس لیے اچھا سمجھتا ہوں کہ اللہ سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے اور وہ اسلام قبول کر لے اور اس کا مقام پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے، اور مجھے اپنا پتہ نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گا نہیں ہوں گا، میری مغفرت ہوگی نہیں ہوگی، مجھے پتہ نہیں۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ مولانا الیاس فرماتے تھے کہ گناہوں سے تو نفرت ہوگی لیکن گناہگار سے نفرت نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمان تو گناہوں کے اندر جو بالکل چور ہے، شرابور ہے، وہ ایسا ہے جیسے نالی میں گرا ہوا ہیرا ہے۔ ہیرا جس کو پتا ہے کہ یہ ہیرا ہے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اس کو نکال لیتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ ایک گلاس پانی ڈالوں گا تو اس کی چمک پھر سے، اور اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں لاکھوں کروڑوں، وہ ایسے ہی موجود ہیں۔ تو مسلمان کو کہا کہ یہ تو سونے چاندی کی کانیں ہیں، مسلمان سونے چاندی کی کان، کہ جب اس پہ محنت ہوگی تو اس کے اندر سے پھر صفات ظاہر ہوں گی، اس کی صلاحیتیں ظاہر ہوں گی۔ نہ جانے یہ جو بالکل بیٹھا ہوا آدمی ہے جس کو آپ کبھی مسجد میں بھی نہیں دیکھتے، کبھی اپنے گھر پہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے ہاتھوں پہ لوگ اسلام کو قبول کریں گے۔ اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں مسلمان۔ تو میں اس کہا تھا کہ یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم رحمت للعالمین کی امتی ہیں۔ اب تک کی زندگی جیسے بھی گزری اللہ پاک معاف فرمائے، اب یہ نیت اور عزم ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی ایسے گزاروں گا جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اب یہ معلوم کرنا پڑے گا اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، کن سے راضی ہوتے ہیں، یہ معلوم کرنا پڑے گا اللہ پاک کن سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز، قرآن میں اعلان ہے، دو چیزوں کو بڑا بتایا اللہ نے، ذکر کو بتایا بڑا ہے اور رضا کو بتایا سب سے بڑی چیز۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز، حتیٰ کہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، سب سے بڑی نعمت۔ جب اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں بندے تم سے خوش ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، راضی ہو گیا، فرمایا ایسی خوشی ہوگی جنتیوں کو جو کبھی لوٹے گی نہیں، سب سے بڑی چیز۔ تو اب یہ پوچھنا پڑے گا، اس لیے کہ دین جو ہے صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ارکان ہے۔ زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں ہے، تو 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے، 24 گھنٹے کی زندگی۔ آنکھوں کا استعمال کیسے ہو، کانوں کا استعمال کیسے ہو، زبان کا استعمال کیسے ہو،
جیسے ان کا استعمال ہوتا ہے فرمایا ویسے ہی پھر دل و دماغ سوچتے ہیں. ہاں عجیب معاملہ ہے. اس لیے فرمایا ایک صحابی کے بارے میں کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لے. تو جب 3 دن وہ صحابی ان کے پاس رہے تو پتا چلا کہ وہ سب کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں. وہ یہ صفت ہے ان کی سب کی طرف. اور کوئی بات آ جاتی ہے دن بھر میں تو رات کو معاف کر دیتے ہیں, معاف کر کے سوتے ہیں. ورنہ بھائی اگر یہ بات پیدا نہ ہو تو فرمایا نہ جانے کتنے لوگوں سے آدمی میل لیے ہوئے چل رہا ہے. دل کتنے لوگوں سے میل لیے ہوئے, کتنے لوگوں کی طرف سے بغض ہے. بڑے بڑے گناہ جن کو گنوایا گیا ان میں فرمایا کہ یہ گناہ ہے. بدگمانی کا گناہ, کینہ کا گناہ, بغض و عداوت کا گناہ. ہاں کہ بغیر توبہ کے جو گناہ معاف نہیں ہوتے ان میں یہ فہرست گنوائی گئی. تو فرمایا کہ یہ معلوم کرنا کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں. ہماری زندگی اللہ کی رضا والی بن جائے, اللہ کی خوشنودی والی بن جائے, اس کے لیے اعمال ہمارے بڑوں نے بتائے ہیں کہ ہم اپنے مقام پہ بھی جانے کے بعد اول وقت نماز کی پابندی کریں, روزانہ کے اعتبار سے قرآن پاک کی تلاوت کریں. اللہ پاک توفیق دے تو وقت نکال کے تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں. میرا اللہ کیا چاہتا ہے قرآن کے اندر. اردو میں ماشاءاللہ کتابیں ہیں, معارف القرآن ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. آیات لکھی ہیں, ترجمہ لکھا ہے, پھر اس کی تفصیل لکھی ہے مختصر سی. ان کو ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, اہتمام سے ذکر کریں. صبح بھی ذکر کریں, 3 تسبیحات, تیسرا کلمہ ہے, درود شریف ہے, استغفار ہے. شام کو بھی ذکر ہو. اگر یہ تسبیحات ناغہ ہو جائیں تو ہم ان تسبیحات کو پورا کریں پھر سوئیں. بڑا عمل ہے یہ. اس لیے کہ شیطان جلدی سے تسبیحات پڑھوائے گا نہیں, چھڑوائے گا. وہ چھڑوائے گا. اس لیے کہ جب دل غافل ہوتا ہے تو شیطان حملہ کرتا ہے. اور ذکر سے فرمایا کہ غفلت دور ہوتی ہے. تو شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ ذکر پہ آئے. اور دھیرے 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 جب ذکر کو بڑھاتا ہے تو فرمایا کہ پھر وہ دل ذاکر ہو جاتا ہے, اس کا دل ذکر کرنے لگتا ہے. اتنی بڑی چیز. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس ذکر لسانی سے امت کو ذکر قلبی پہ لانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو اتنا یاد کرو, اتنا یاد کرو کہ تمہارا دل اللہ کو یاد کرنے لگے. دل اللہ کو یاد کرنے لگے. یہ مقصود ہے. گھر کے اندر دین کا ماحول بنانے کی فکر کی جائے. اس کے لیے روزانہ وقت طے کر کے تعلیم کا حلقہ ہوگا. فضائل اعمال, فضائل صدقات کی ترتیب وار تعلیم ہو. 10 منٹ سے شروع کریں, پھر 5 منٹ بڑھائیں, پھر 5 منٹ بڑھائیں. کبھی کبھی 6 باتوں کا مذاکرہ ہو. ایمانیات کا مذاکرہ, نماز کا مذاکرہ, علم دین سیکھنے کا مذاکرہ, ذکر کا مذاکرہ, اچھے اخلاق کا مذاکرہ, نیتوں کے درست ہونے کا مذاکرہ, اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل, یہ بیان ہو. پھر کبھی کبھی اس حلقے میں لوگوں کی تشکیل کی جائے, گھر والوں کی آمادہ کیا جائے. خواتین اپنے مردوں کو آمادہ کریں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. ہاں یہ جو امت کے اندر جمود آیا اور یہ